اللہ کے بندے میں پہلی خوبی تو یہ ہونی چاہیے کہ جب اس کو اللہ کوئی نعمت عطا کرے تو وہ اللہ کا شکر ادا کرے۔ اللہ کے بندے میں دوسری خوبی یہ ہونی چاہیے کہ جب اس پر کوئی آزمائش آ جائے، کوئی مصیبت پریشانی آ جائے تو وہ صبر کرے۔ کیا کرے جی؟ صبر کرے۔ اور تیسری خوبی اللہ کے بندے میں علماء کہتے ہیں یہ ہونی چاہیے کہ اگر اس سے گناہ ہو جائے تو وہ رو کر اللہ سے معافی مانگ لے۔ یہ تین خوبیاں یقین کرے میرے بھائیوں، میں نے جب یہ پڑھی نا، میں کہتا ہوں کہ جس بندے کے اندر یہ تین خوبیاں آ گئی وہ حقیقی طور پہ اللہ کا بندہ بن جائے گا۔ ایک ہوتا ہے زبان سے کہنا میں اللہ کا بندہ ہوں، میں رب کا بندہ ہوں، میں رب کا بندہ ہوں، ایک یہ ہے زبان سے کہنا، ایک ہے عمل ایسا کر کے دکھانا جس سے پتا چلے کہ یہ جو بندہ ہے واقعی رب کا بندہ ہے، یہ اللہ کا بندہ ہے۔ تو اللہ کے بندے میں کتنی خوبیاں ہونی چاہیے؟ تین۔ کتنی ہونی چاہیے؟ نعمت ملے تو اللہ کا شکر ادا کرے، اور کوئی مصیبت آ گئی ہے تو پھر کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے۔ گناہ ہو گیا ہے تو گناہ ہونے کے بعد ویلا نہیں کرنا، لوگوں کو نہیں بتانا کہ میں نے فلاں گناہ کیا ہے، کل رات میں نے فلاں گناہ کیا تھا، لوگوں کو نہیں بتانا۔ گناہ ہو گیا ہے تو رو رو کر اللہ سے گناہوں کی معافی مانگنی ہے۔ یہ اللہ کے بندوں کی خوبیاں ہیں میرے بھائیوں، اور یہ تینوں خوبیاں حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام میں بہت ہی زیادہ بدرجہ اتم پائی جاتی تھی۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اللہ پاک کے شکر گزار بندے تھے، اللہ پاک کا شکر کرنے والے، اتنا شکر کرنے والے تھے، اتنا شکر کرنے والے تھے کہ قرآن مجید میں اللہ پاک نے حضرت ابراہیم کی تعریف کرتے ہوئے ارشاد فرمایا شاکرا لانعمی، کہ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی ایک شان یہ ہے کہ یہ اللہ کی نعمتوں پہ شکر ادا کرنے والے ہیں۔ کتنا یہ شکر ادا کرتے ہوں گے، کتنا یہ شکر ادا کرتے ہوں گے کہ رب نے قرآن مجید میں تعریف بیان فرمائی۔ اللہ کے شکر گزار بندے ہیں حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام میرے بھائیو، اور اللہ کا شکر کرنا بھی چاہیے نا۔ دیکھیے اللہ نے ہمیں کتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے اللہ تمہیں اور زیادہ عطا فرما دے گا، یہ رب کا وعدہ ہے۔ اللہ پاک نے حدیث پاک میں آتا ہے حضرت آدم علیہ السلام کو نا تمام اولاد آدم کا نظارہ کرایا، ساری اولاد آدم کو دکھا دیا حضرت آدم علیہ السلام کو یہ ساری تمہاری اولاد ہے۔ اب ہوا کیا، جب انہوں نے دیکھا اپنی اولاد کو، کوئی بالدار تھا، کوئی فقیر تھا، کوئی بڑا خوبصورت تھا، کوئی دوسری طرح تھا۔ جب انہوں نے اپنی اولاد کو دیکھا، حضرت آدم علیہ السلام نے دیکھا نا، تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کی یا اللہ میری ساری اولاد کو ایک جیسا کیوں نہیں بنایا؟ کسی کو خوبصورت بنا دیا ہے، کسی کو دوسری طرح بنا دیا ہے، اور کسی کو مال و دولت عطا فرمایا ہے، کسی کو فقیر بنا دیا ہے، یا اللہ سب کو ایک جیسا کیوں نہیں بنایا؟ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا اے پیارے آدم میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ میرا شکر ادا کیا جائے۔ وجہ بتائی کہ میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ میرا شکر ادا کیا جائے۔ جو مالدار ہوگا وہ اللہ کا شکر ادا کرے گا، یا اللہ تیرا شکر ہے مجھے مال و دولت عطا فرمایا ہے۔ اور جو فقیر ہوگا وہ بھی اللہ کا شکر ادا کرے گا، وہ کہے گا یا اللہ تیرا شکر ہے مال کی وجہ سے بندہ جن فتنوں میں پڑتا ہے تو نے مجھے ان فتنوں سے بچا لیا ہے۔ فقیر بھی اللہ کا شکر ادا کرے گا، مالدار بھی اللہ کا شکر ادا کرے گا، جو سونا ہوگا جو خوبصورت ہوگا وہ بھی اللہ کا شکر ادا کرے گا، یا اللہ تیرا شکر ہے مجھے حسین و جمیل بنایا ہے، مجھے خوبصورت بنایا ہے۔ اور جو خوبصورت نہیں ہوگا وہ بھی اللہ کا شکر ادا کرے گا، یا اللہ تیرا شکر ہے مجھے خوبصورت نہیں بنایا، وگرنہ میں بھی حسن کی وجہ سے جن ازمائشوں میں بندہ پھنس جاتا ہے میں بھی ان ازمائشوں میں پھنس جاتا۔ تو ہر حوالے سے ہر طرح سے ہمارا رب ہم سے یہ چاہتا ہے، رب اپنے بندوں سے یہ چاہتا ہے کہ اس کے بندے اس کے شکر گزار بن جائیں، شکر گزار بن جائیں، رب کا شکر کرنے والے ہو۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام رب کا شکر ادا کرنے والے تھے میرے بھائیوں، اور وہ خود بھی رب کا شکر ادا کرتے تھے اور لوگوں کو بھی رب کا شکر ادا کرنے کا حکم دیا کرتے تھے۔
اور اتنے خوبصورت انداز میں اور اتنے مخلصانہ انداز میں حضرت ابراہیم اللہ کا شکر ادا کرتے تھے کہ اللہ پاک نے ان کلمات کو قرآن مجید میں بیان فرما دیا۔ ایک موقع پر حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے بڑے پیارے خوبصورت انداز میں اللہ کا شکر ادا کیا، اللہ نے قرآن مجید میں بیان فرما دیا۔ حضرت ابراہیم نے کہا الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء۔ حضرت ابراہیم نے ہاتھ اٹھا کے کہا یا اللہ تیرا شکر، یا اللہ تیرا شکر ہے، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس نے بڑھاپے میں مجھے اسماعیل اور اسحاق جیسا بیٹا عطا فرمایا ہے۔ ان ربی لسمیع الدعاء، بے شک میرا رب دعا کو سننے والا ہے۔ کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے کتنے مخلصانہ اور کتنے خوبصورت انداز میں یہ اپنی زندگی میں شکر ادا کیا تھا، اللہ پاک نے اس کو بھی قرآن مجید کا حصہ بنا دیا ہے۔ یا اللہ تیرا شکر ہے، مجھے بڑھاپے میں 99 سال عمر تھی حضرت ابراہیم کی جب اللہ نے حضرت اسماعیل جیسا بیٹا عطا فرمایا۔ 100 میں سے 1 سال کا، 100 میں سے 1 سال کا 99 سال حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی عمر تھی۔ اس عمر میں اللہ پاک نے آپ کو حضرت اسماعیل جیسا پیارا خوبصورت چاند جیسا یہ بیٹا عطا فرمایا تھا 99 سال کی عمر میں۔ اسی وجہ سے انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا، یا اللہ تیرا شکر ہے، اور اتنے خوبصورت انداز میں شکر ادا کیا کہ وہ انداز، وہ کلمات قرآن مجید کا حصہ بن گئے۔ ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ کے بندوں، رب کا جو بندہ ہوتا ہے وہ رب کا شکر ادا کرنے والا ہوتا ہے، وہ رب کا شکر ادا کرنے والا ہوتا ہے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ آج یقین کریں لوگوں کے پاس اتنی نعمتیں ہیں لیکن وہ اللہ کا شکر نہیں ادا کرتے، گلے شکوے کرتے رہتے ہیں، روتے رہتے ہیں، وغیرہ کرتے رہتے ہیں۔ جب بھی پوچھے جناب کیا حال ہے، کاروبار کیسا ہے، کام کاج کیسا ہے، وہ آگے سے دکھ سنانا شروع کر دیتے ہیں۔ اچھا، نعمتوں کو اگر وہ دیکھیں گے، اتنی نعمتیں ان کے پاس موجود ہوں گی، اگر وہ دیکھنا شروع کر دیں وہ خود کہہ اٹھیں گے یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا، سارے بولے یا اللہ تیرا، یا اللہ تیرا۔ اللہ پاک ایسے بندے کو بڑا پسند فرماتا ہے جس کی زبان پر یہ جملہ جاری ہوتا ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا، یا اللہ تیرا، یا اللہ تیرا، یا اللہ تیرا۔ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، ہر حال میں۔ اور حضرت ابراہیم تو اس بندے سے ناراض ہو جاتے تھے جو اللہ کا شکر ہی نہ ادا کرتا تھا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی یہ سیرت ہے، ناراض ہو جاتے۔ صحیح بخاری میں یہ حدیث پاک موجود ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی ہو گئی۔ جب شادی ہو گئی تو حضرت ابراہیم کچھ عرصے بعد ملنے کے لیے اپنے بیٹے سے حضرت اسماعیل کے گھر تشریف لے گئے۔ جب حضرت اسماعیل کے گھر پہنچے تو حضرت اسماعیل گھر نہیں تھے، ان کی جو زوجہ تھی انہوں نے بتایا کہ وہ گھر نہیں ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بہو سے پوچھا کہ بتاؤ گھر کی کیا صورتحال ہے، کیا نظام چل رہا ہے؟ تو اس عورت نے گلے شکوے شروع کر دیے، نہ شکری شروع کر دی، گلے شکوے شروع کر دیے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام جب وہاں سے واپس آنے لگے نا، آپ نے فرمایا اچھا تمہارے شوہر جب گھر واپس آئیں گے ان کو میرا سلام کہنا ہے، اور سلام کہنے کے بعد کہنا ہے میرا یہ پیغام دینا ہے کہ اپنے گھر کی چوکھٹ کو تبدیل کر لو، گھر کی چوکھٹ کو تبدیل کر لو۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام جب واپس اپنے گھر آتے ہیں تو ان کو اپنے والد صاحب کی خوشبو آتی ہے۔ حضرت ابراہیم نے چکر لگایا اور جہاں پر حضور چکر لگائے وہاں خوشبو کا عالم کیا ہوگا۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام واپس آتے ہیں، اپنی زوجہ کو کہتے ہیں مجھے خوشبو آ رہی ہے، یہاں میرے والد صاحب آئے تھے۔ اس لیے تو ہم کہتے ہیں عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے تھے، عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے تھے، اس وقت بھی گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی، راتیں بھی مدینے کی، باتیں بھی مدینے کی، جینے میں تو جینا ہے، کیا بات ہے جینے کی۔
تو راتیں بھی مدینے کی، باتیں بھی مدینے کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو کا عالم کیا ہوگا میرے بھائی؟ کیا خوشبو کا عالم ہے سرکار کا۔ اب حضرت ابراہیم ہو کر چلے گئے ہیں، پتہ نہیں کتنی دیر بعد حضرت اسماعیل واپس گھر تشریف لائے اور اپنی بیوی سے کہنے لگے کہ مجھے میرے والد صاحب کی خوشبو آ رہی ہے۔ بیوی نے کہا مجھے نہیں پتا تھا وہ آپ کے والد صاحب ہیں، ایک شخص آئے تھے تو میں نے ان سے بات چیت کی، پوچھا وہ کیا کہہ رہے تھے؟ بیوی نے کہا انہوں نے سلام کہا اور یہ پیغام دیا ہے اپنے گھر کی چوکھٹ کو تبدیل کر لو۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنی بیوی سے فرمایا کہ میرے والد مجھے حکم دے کے گئے ہیں کہ میں تمہیں طلاق دے دوں، لہذا میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ تم سے ناراض ہو کے گئے ہیں، تمہاری ناشکری کی وجہ سے، گلے شکوے ناشکری کرنا یہ اللہ کے نیک بندوں کو پسند نہیں ہے میرے بھائیو۔ تو فرمایا وہ حکم دے کے گئے کہ تمہیں طلاق دے دوں، دوسری شادی کر لو۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بھی دوسری شادی کر لی۔ پھر کچھ عرصے بعد پھر حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اپنے بیٹے کے گھر تشریف لائے۔ پھر وہی صورتحال بنی، حضرت اسماعیل گھر نہیں تھے، زوجہ نے کہا جی میرے جو خاوند ہے وہ گھر نہیں ہے، وہ باہر گئے ہیں۔ تو ان سے بھی حضرت ابراہیم نے پوچھا بتاؤ کیا صورتحال ہے، کیسا چل رہا ہے، حالات کیسے ہیں آپ کے؟ اس خاتون نے کہا ہر حال میں اللہ کا شکر ہے جی۔ ذرا بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ۔ یہ صرف ایک ہی اگر ہم حضرت ابراہیم کی سیرت سے یہ ایک سبق ہی حاصل کر لیں اور اس کو اپنی زندگی میں آپ نافذ کر دیں میرے بھائیوں، دیکھیں پھر کتنی برکتیں ملتی ہیں، کتنی برکتیں ملتی ہیں۔ وہ خاتون، وہ بیوی ان کی حضرت اسماعیل کی کہنے لگی کہ جیسے بھی ہے ہر حال میں اللہ کا شکر ہے، اللہ کا بڑا شکر ہے جی میں ٹھیک ہوں، اللہ کا بڑا شکر ہے جی میرا کاروبار ٹھیک ہے، اللہ کا بڑا شکر ہے جی میرے بیوی بچے ٹھیک ہے۔ یہ جملے اپنی زبان پر لے کے آئے، اللہ کے نبیوں کے یہ جملے پسند ہے۔ حضرت ابراہیم کو یہ جملے بڑے پیارے لگے، خوبصورت لگے، پسند آ گئے۔ پھر فرمایا کہ جب تمہارا شوہر گھر واپس آئے ان کو میرا سلام کہنا ہے اور کہنا اب چوکھٹ کو بدلنا نہیں ہے۔ پھر حضرت ابراہیم چلے جاتے ہیں اور حضرت اسماعیل واپس جب آتے ہیں پھر حضرت ابراہیم کی خوشبوئیں آ رہی ہوتی، پھر وہ اپنی بیوی کو کہتے ہیں مجھے میرے والد کی خوشبو آ رہی ہے، کیا میرے والد صاحب آئے تھے؟ بیوی نے کہا ہاں جی ایک شخص آیا تھا۔ کیا فرمایا انہوں نے؟ یہ پیغام دیا ہے، سلام کہا ہے اور انہوں نے یہ حکم دیا ہے کہ چوکھٹ کو تبدیل نہیں کرنا۔ تو میرے بھائیو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کو ایسے بنائیں جیسے اللہ کی نبیوں کی زندگیاں تھیں، ان کی جو سیرت تھی ہمیں چاہیے ہم اپنی سیرت میں یقین کریں۔ ہر بندہ روتا رہے، ایک تو ہونا واقعی کچھ نہیں ہے، ایسے بندے بھی روتے رہتے ہیں جن کے پاس سب کچھ ہے، سب کچھ ہے، اللہ نے اولاد کی دولت بھی عطا فرمائی ہے، پیسہ بھی عطا فرمایا ہے، کاروبار بھی عطا فرمایا ہے، پھر بھی روتے رہتے ہیں نہیں جی بس یہ ہو گیا فلاں ہو گیا۔ میرے بھائیو اللہ کو شکر ادا کرنے والے بندے پسند ہیں۔ اللہ کا بندہ جو ہوتا ہے اس میں ایک خوبی یہ ہونی چاہیے کہ وہ اللہ کا شکر ادا کرے۔ جب اس کو کوئی نعمت مل گئی ہے تو وہ اللہ کا کیا کرے؟ شکر ادا کرے۔ یہ اللہ کے بندے کی خوبی ہے۔ ہم نے کس کا بندہ بننا ہے؟ کس کا بندہ بننا ہے؟ ہم نے شیطان کا بندہ تو نہیں نہ بننا، کس کا بندہ بننا ہے؟ اللہ کا بندہ بننا ہے۔ تو اللہ کے بندے کی یہ خوبی ہوتی ہے کہ جب اس کو کوئی نعمت ملتی ہے وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ ایسے ہی میرے بھائیوں کہ جب اللہ کا جو بندہ ہوتا ہے اس کی ایک خوبی یہ بھی ہوتی ہے کہ جب اس پہ آزمائش آتی ہے وہ صبر کرتا ہے۔ وہ کیا کرتا ہے؟ صبر کرتا ہے۔ اور یہ یاد رکھ لیں صبر ہوتا ہے جب مصیبت آتی ہے اسی وقت بندہ صبر کر لے، یہ نہیں کہ مہینہ 2 مہینے بہن ڈال کے اور رو رو کے چیخیں مار کے 2-3 مہینے بعد جب بندہ تھک جائے بعد بندہ کہے جی اب میں صبر کرتا ہوں۔ یہ صبر نہیں ہے۔ صبر جو ہے یہ صدمے کے وقت ہے، صدمہ پہنچا اسی وقت آپ صبر کر لیں۔ آپ اللہ فرماتا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں اے میرے سونیا، اے میرے معبود، صبر کرنے والے کو خوشخبری سنا دے، صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دے۔ کیوں؟ اللہ فرماتا ہے اس لیے کہ جب ان پہ کوئی مصیبت پہنچتی ہے نا یہ روتے چیختے چلاتے گلے شکوے نہیں کرتے بلکہ یہ کہتے ہیں ہم اللہ کے ہیں، ہم اللہ کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ ان کا انداز یہ ہوتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہی وہ لوگ ہیں صبر کرنے والے
जिन पे रब अपनी खुसूसी मेहरबानियां फरमाता है, खुसूसी मेहरबानियां फरमाता है। और एक मकाम पर फरमाया इन्नल्लाह मअस्साबिरीन, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ। अल्लाह किनके साथ है जी? और एक मकाम में फरमाया वल्लाहु युहिब्बुस साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों से मोहब्बत फरमाता है। मुसीबत आ गई है, कोई परेशानी आ गई है, कोई बीमारी आ गई है, हालात खराब हो गए हैं, अब क्या करना है? पहला काम ये करना है, सब्र करना है। क्या करना है? सब्र करना है। लोग कहते हैं कारी साहब कब तक सब्र करूं मैं कहता हूं जब तक आप चाहते हैं कि आपका रब आपके साथ हो, आप सब्र करते रहे। इन्नल्लाह मअस्साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। तो सब्र जो है ना, अल्लाह के जो बंदे होते हैं, हम किसके बंदे हैं? सारे बोले हम किसके बंदे हैं? अल्लाह के बंदों की ये खूबी होती है कि जब मुसीबत आती है तो वो क्या करते हैं? सब्र करते हैं। आजमाइशें आएगी, ये याद रख ले, रब आजमाता है। माल के जरिए अल्लाह आजमाता है, कारोबार बंद हो जाएगा, दुकान बंद हो जाएगी, करहाना था वो बंद हो जाएगा, माल के जरिए अल्लाह आजमाएगा, औलाद के जरिए अल्लाह आजमाएगा, जान के जरिए अल्लाह आजमाता है, वतन के जरिए अल्लाह आजमाता है। बड़ी बड़ी मुसीबतें आती है, लेकिन हमें हमारा दीन इस्लाम ये हुक्म देता है हमने हर हाल में रब की रजा में राजी रहना है। वो सराकी का शेर मुझे बड़ा ही प्यारा लगता है। सराकी का शेर कहता है जे सोना मेरे दुख विच राजी सुख नो चुल्ले डावा। जरा बुलंद आवाज से के सुभान अल्लाह, जोर लगा कर के सुभान अल्लाह। कितना प्यारी बात है, सादे लफ्जों में समझा दिया। जे सोना मेरे दुख विच राजी सुख नो चुल्ले डावा, गुलाम फरीदा जे बिल पे सोरा ते मैं लख लख शुक्र मना। तो ये अंदाज होना चाहिए, सब्र करना ही करना है। अल्लाह के नबियों का, अल्लाह के नेक बंदों का ये तरीका होता था, वो सब्र करते थे। क्या करते थे? हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम को भी आजमाया गया, जान के जरिए आजमाया गया। किसके जरिए आजमाया गया? जान के जरिए। हजरत इब्राहिम को आग में डाल दिया गया। पिछले जुम्मतुल मुबारक में मैंने बयान किया था, किस में डाला गया? आग में डाला गया। लेकिन हजरत इब्राहिम ने क्या किया? सब्र किया। क्या किया जी? सब्र किया। औलाद के जरिए भी हजरत इब्राहिम को आजमाया गया। मेरे भाइयों, 99 साल की उम्र में अल्लाह ने हजरत इस्माइल जैसा बेटा अता फरमाया। बूढ़े बाप का सहारा बेटा, बाप बूढ़ा हो गया है, बूढ़े बाप का सहारा बेटा। अब देखिए कितनी बड़ी आजमाइश है। अल्लाह ने फरमाया अपने हाथ से इसको ज़बह करो, अपने हाथ से इसको ज़बह करो। कितनी बड़ी बात है। मुझे और आपको तो छोटी छोटी तकलीफें आती हैं, छोटी छोटी आजमाइशें परेशानियां आती हैं, लेकिन देखें अल्लाह के नेक बंदों पर जो आजमाइशें हैं वो कैसी थी। 99 साल की उम्र में अल्लाह ने चांद जैसा बेटा अता फरमाया। अब बूढ़ा बाप है, माँ बाप कितने खुश होंगे, सहारा मिल गया ना, सहारा मिल गया जिंदगी का। अब बूढ़े बाप को रब हुक्म दे रहा है कि ये जो चांद जैसा बेटा है किसी और के हाथ से नहीं बल्कि अपने हाथ से इसको ज़बह करना है, अपने हाथ से इसको ज़बह करना है। तो सुनिए, हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने अपनी सारी चाहतों को अल्लाह की रजा पे कुर्बान फरमा दिया, सारी चाहतों को। और इस अंदाज में कुर्बान किया मेरे भाइयों कि अल्लाह पाक ने भी कुरान मजीद में हजरत इब्राहिम की तारीफ बयान फरमा दी। फरमाया फलम्मा अस्रमा व तल्लहु लिल जबीन व नादैनाहु अन या इब्राहिम कद सद्दक़्ता रुया इन्ना कज़ालिका नजज़िल मुहसिनीन। अल्लाह ने इतनी तारीफ फरमाई, इतनी तारीफ फरमाई। जब हुक्म दिया ना ज़बह करना है अपने बेटे को, उन्होंने फिर सोचो बचार नहीं की। जब पता चल गया ये रब का हुक्म है, अल्लाह फरमाता है फलम्मा अस्रमा व तल्लहु लिल जबीन। अल्लाह फरमाता है जब इनको पता चल गया रब का हुक्म है, बाप और बेटे दोनों ने अपनी गर्दन को झुका लिया। बाप और बेटे दोनों ने अपनी गर्दन को झुका लिया। व तल्लहु लिल जबीन, पेशानी के बल लटा दिया अपने बेटे को, ज़बह करने के लिए लटा दिया। अल्लाह फरमाता है वनादैनाहु या इब्राहिम, हमने निदा की ओ इब्राहिम कद सद्दक़्ता रुया, ओ मेरे प्यारे तूने अपने ख्वाब को सच्चा कर दिखाया है, तूने अपने ख्वाब को सच्चा कर दिखाया है।
जो ख्वाब था, जो हमने तुम्हें हुक्म दिया था, ये तुम्हारी आजमाइश थी, तूने उस आजमाइश को पूरा कर दिया है, तुम इस इम्तिहान में कामयाब हो गए हो। ऐ प्यारे इब्राहिम, अल्लाह पाक ने मेरे भाइयों इस सारी सूरत हाल को कुरान मजीद में बयान फरमाया है। अच्छा, क्यों बयान फरमाया? सब्र किया। क्या किया जी? सब्र किया। और जो सब्र करता है उसके साथ कौन होता है? लोग कहते हैं जी नहीं 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 नहीं, मेरे साथ फलां बंदे ने बड़ी ज्यादती की है, मैं ऐसे कर दूंगा, मैं वैसे कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा। मेरे भाइयों, अगर वो सब्र कर लेना, सब्र क्या करे? सब्र करे, हौसला रखे। इन्नल्लाह मअस-साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ। जब वो सब्र करेगा तो सब्र का सवाब जन्नत है। सब्र का सवाब जन्नत है। जो अल्लाह के बंदे होते हैं, अल्लाह के बंदों की एक खूबी ये भी होती है कि जब उन पर आजमाइश आती है वो क्या करते हैं? सब्र करते हैं। ऐसे ही अल्लाह के बंदों की एक खूबी ये भी होती है, जब उनसे कोई गुनाह होता है तो वो फौरन माफी मांग लेते हैं। माजरत के साथ आजकल हमारे यहाँ जो सूरत हाल है, गुनाह करना, गुनाह के बाद 10 बंदों को बताना कि मैंने ये गुनाह किया था। नमाज नहीं पढ़ता तो 10 बंदों को बताना मैं नमाज नहीं पढ़ता। रात को शराब पी है तो अगले दिन 10 बंदों को बताना कि मैंने रात को शराब पी है। रात को कोई उल्टा काम किया तो अगले दिन 10 बंदों को बताना कि मैंने रात को फला काम किया है। हमारा दीन दिन इस्लाम हमारी ये तरबियत करता है। पहली बात है, गुनाह करना नहीं है। अब अगर गुनाह हो गया है, अगर तुम अल्लाह के बंदे हो, अगर तुम शैतान के बंदे नहीं हो, अल्लाह के बंदे हो, तो फिर करना क्या है? गुनाह हो गया, रो रो कर अल्लाह से माफी मांगो, रो रो कर अल्लाह से माफी मांग लो। शैतान ने, हदीस पाक में आता है, शैतान ने अल्लाह की बारगाह में कहा, या अल्लाह, जब तक तेरे बंदों के जिस्मों में जान है मैं इनको गुमराह करता रहूंगा। शैतान ने कहा, किसने कहा? शैतान ने अल्लाह की बारगाह में कहा, या अल्लाह, जब तक तेरे बंदों के जिस्मों में जान है मैं इनको गुमराह करता रहूंगा। अल्लाह ने फरमाया, ओ शैतान मरदूद, दफा हो जा, जब तक मेरे बंदे मुझसे माफी मांगते रहेंगे मैं भी इनको माफ करता रहूंगा। तो बंदों का काम है माफी मांगना, बंदों का काम है माफी मांगना, बंदों का काम है नेमत मिल गई अल्लाह का शुक्र अदा करना। रब का जो बंदा होता है, उस पर कोई मुसीबत आ गई है, कोई बीमारी, कोई परेशानी आ गई है, उसने क्या करना है? सब्र करना है। ऐसे ही रब का बंदा जो होता है, अगर उससे कोई गुनाह हो जाए, उसने क्या करना है? अल्लाह से माफी मांगनी है। मेरे भाइयों, रब के बंदे बन जाए। यकीन करें, आज हम चौधरी भी साहब भी हैं, आज हम भट्ट साहब भी हैं, आज हम राणा साहब भी हैं, आज हम एमपीए साहब भी हैं, एमएलए साहब भी हैं, आज हम सब कुछ है, डॉक्टर भी है, इंजीनियर भी है। नहीं है तो हम अल्लाह के बंदे नहीं है, हम अल्लाह के बंदे नहीं है। सब कुछ है लेकिन अल्लाह के बंदे नहीं है। हमने अल्लाह का बंदा बनना है। किसका बंदा बनना है? अल्लाह का बंदा बनना है। और अल्लाह का बंदा कौन होता है? जब नेमत मिले अल्लाह का शुक्र अदा करता है, मुसीबत आ जाए सब्र करता है, गुनाह हो जाए तो फौरन अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ा कर वो माफी मांग लेता है। और